میں نے تو جانوروں پہ بڑے تجربے کیے ہیں. یہ جو دیسی بکرے ہوتے ہیں نا, ریوڑ سے آپ خریدیں, گاؤں سے لائیں, ان کو کوئی ویکسینیشن کوئی ٹیکا نہیں لگا ہوتا, یہ بڑے فٹ فاٹ ہوتے ہیں. میرے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 12 فٹ کی گرل لگی ہوئی ہے, یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, یہ بلکہ 18 فٹ لمبائی ہے اس کی. یہ مدرسے میں پیچھے آپ دیکھیں آگے جا کے 18 فٹ کی. یہاں میں نے بکرے پالے ہیں, بکریاں پالی ہیں. ہمارے ایک دوست کو بھی شوق تھا, وہ بکرے لا کے رکھے اور روزانہ کے حساب سے صبح شام ان بکروں کے ویکسینیشن ہو رہی ہے, ٹیکے لگ رہے ہیں, اور ہر دوسرے دن بعد جنازہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی بکرے کا. آج میرا فلاں بکرا دار فانی سے کوچ کر گیا, آج میں نے فلاں کے, مجھے بھی گوشت بھیجتے تھے کبھی کبھار, آج میں نے کہا یہ گوشت, کہہ رہے ہیں یار وہ جو نہیں تھا وہ لمبا والا, وہ کاٹ دیا. میں نے کہا کیوں کاٹ دیا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار اس کو. میں نے کہا روزانہ آپ ٹیکے لگا رہے ہو اور ہماری بکری اور بکرا وہاں کھڑا ہوا ہے, اس کو ٹیکے نہیں لگ رہے اور وہاں سے بیماری بھی ٹرانسفر نہیں ہو رہی. حیرت کی بات, یہ بھی تو رپورٹ ہے نا. آپ ڈاکٹروں کی رپورٹوں پہ ایمان لاتے ہو تو یہ بھی تو رپورٹ ہی پیش کر رہا ہوں بھائی میں, یہ مشاہدے والی رپورٹ ہے. پنجرا دیکھ لو یہاں جا کے, یقین آ جائے گا. کچھ بھی نہیں ہے ابھی, کچھ نہیں ہے اس میں. اس کی ایک وجہ ہے, ابھی کیوں نہیں ہے, وقت نہیں ہے میرے پاس, دوبارہ لا کے جانور ڈالوں گا. کوئی مرا ورا نہیں ہے اس میں الحمدللہ, اس پنجرے میں کوئی مرا ہے آج تک تو. اور میں نے دیکھا لوگ لا کے بکرے رکھتے ہیں اور ہمارے بکروں کو بیماری بھی نہیں لگ رہی ہوتی اس سے, اور وہ ویکسینیشن کے باوجود ان کے بکرے مر رہے ہوتے. تو کھاؤ بھی دیسی چیزیں, جانور بھی دیسی پالو, گاؤں دیہاتوں سے جو چرنے والے جانور ہیں, جو قدرتی طریقے سے بڑے ہوئے ہوں, وہی چیزیں کھاؤ, وہی چیزیں. اور لائف اسٹائل بھی کون سا رکھو بھائی, وہی والا رکھو, تو یہ ٹیکے ٹھوکنے کی ضرورت نہیں آئے گی. اچھا, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بڑی ڈینجرس ہیں, اگر ان بیماری کا خطرہ ہو تو اس کا ٹیکا لگا لینا چاہیے. میں نے بتایا جیسے آپ, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو پھیلتی تو ہیں مگر خطرناک نہیں ہوتی, وہ اپنا ٹائم پورا کر کے چلی جاتی ہیں, ان کی ویکسینیشن مت کراؤ. جیسے چکن پاکس اور خسرہ. لوگ کیا کرتے ہیں, چکن پاکس پھیل رہا ہے تو بچوں کو ٹیکے لگوا لیتے ہیں چکن پاکس کے. نہ لگاؤ, کیونکہ چکن پاکس بچوں کے نکلتا ہے تو زندگی میں ایک ہی بار نکلتا ہے, اس کو بھرپور طریقے سے نکلنے دو, کیونکہ جو قدرت کے کام ہے نا اس میں ٹانگ اڑاؤ گے تو گڑبڑ ہوگی. خسرہ بیماری ہے بچوں کی, سب بچوں کو نکلتا ہے, اس کو ٹیکے لگا کے روکنے کی کوشش مت کرو. ڈاکٹر آج تو کہہ رہے ہیں کہ خسرے کا ٹیکا لگایا تو ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کل ان کی تحقیق بدل جائے. تو خسرہ تو صدیوں سے بچوں کو نکلتا چلا آ رہا ہے, اور خسرہ تو ایسی بیماری ہے, اچھی بیماری ہے, یہ تو بھرپور طریقے سے نکل کے ختم ہو جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہندو مذہب کے بعض فرقوں میں خسرہ اور چکن پاکس کی عبادت ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. ان بیماریوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں, برکت والی بیماریاں سمجھتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اس کے فائدے دیکھے ہیں. تو خسرہ نکل آیا بچوں کو تو اس کو تو ایسی دواؤں کھلاؤ کہ اور نکلے, تاکہ نکل کے ایک دفعہ ختم ہو جائے. چکن وہ جسم خود علاج کرتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اپنے بارے میں بھی ایک چھوٹی سی رپورٹ پیش کر دوں, چھوٹی سی رپورٹ. ٹھیک. میں نے ہیپاٹائٹس بی یا سی یا اے کے کبھی ٹیکے نہیں لگائے. میں نے ایک دفعہ بلڈ ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے مجھے رپورٹ پیش کی کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہے, پتہ نہیں بی یا سی ہے, بہت خطرناک. تو میں ہیپاٹائٹس سے تو نہیں مرا, لیکن میں اس رپورٹ سے قریب تھا کہ دائرہ فانی سے کوچ کر جاؤں. تو میں نے کہا, پھر فرض کرنے لگا کہ بھائی اگر مجھے ہے تو اب کیا ہوگا, مر جاؤں گا نا زیادہ زیادہ. تو انسان جیسے خوش رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا, کچھ مقدمے ملے, تو میں نے کہا مر جائیں گے تو کیا ہوگا, مر جائیں گے, ٹھیک ہے, تو وصیت کوئی چیز تو نہیں میرے ذمہ باقی. پھر میں اپنے نفس کو تسلی دے رہا ہوں, اچھا ہے توبہ کا اللہ نے ٹائم دے دیا ہے بھائی, اور اللہ سے گڑ گڑاؤ, توبہ طائب کرو, جو کسی کے لین دین ہے پورا کرو. یہ میں سوچ رہا ہوں اور بتا نہیں رہا گھر میں کسی کو بتا نہیں رہا. کون بتاتا ہے بھائی, بچوں کو یتیم ہونے والے ہو. پھر اللہ کا شکر ہے رپورٹ یہ آئی کہ وہ ہیپاٹائٹس سی ہوا تھا, مگر باڈی نے اس کے خلاف لڑ کے اس پہ قابو, بولو بھائی, کر لیا, وہ خود ہی ہو گیا. اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا, اللہ نظر سے بچائے, اس کا فائدہ ڈاکٹر نے بتایا اب آپ کو مرتے دم تک ہیپاٹائٹس نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ باڈی نے خود اس کے خلاف فائٹ لڑی ہے, قدرتی طریقے سے علاج ہوا ہے اس کا. نہیں آ رہی بات. تو میں یہ بتانے کے لیے کہ جب قدرتی طریقے سے باڈی خود فائٹ کرتی ہے, وہ کس کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے,
اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے. تو جانوروں کو بھی خود ہی فائٹ کرنے دو, بچوں کو بھی حد الامکان خود ہی لڑنے دو چکن پاکس کے خلاف. میں ہیپاٹائٹس کے خلاف تو لڑنے کا نہیں کہہ رہا, وہ تو ہماری باڈی نے لڑ کے قابو پڑ لیا, آپ کی باڈی نہیں لڑے تو آپ مر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی علاقے میں ہیپاٹائٹس پھیلا ہوا ہے تو لگا لیں ٹیکا اپنی ذمہ داری پہ. میں تو قائل نہیں ہوں, پھیلا ہوا ہے, میں اس معاملے میں نہیں لگاتا, ٹیکے ویکے نہیں لگاتا میں. اللہ ہی بہتر ہے, احتیاط کرے آدمی کھانے پینے میں, گند بلا نہ کھائے اور استعمال شدہ سرنج نہ لگائے. بلیڈ جو نائی, زیادہ تر یہ ہو رہا ہے, یہ جو نائی لوگ ہیں نا, ہیئر ڈریسر, یہ جو بلیڈ استعمال کرتے ہیں, یہ ایک ہی بلیڈ 10 قسم کے لوگوں پہ استعمال کرتے ہیں, تو بلڈ کے ذریعے ہیپاٹائٹس کے جراثیم منتقل ہوتے ہیں. پھر یہ اس کو دھوتے نہیں ہیں, صفائی نہیں رکھتے اس کی. تو مجھے جہاں تک ڈاکٹروں سے یہ بات پتہ چلی ہے, یہ سب سے زیادہ بلیڈ کے ذریعے ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے. یہ جو ہیئر ڈریسر ہے نا, جب آپ کے سر پہ اس لیے ٹینڈ کراؤ ہی نہیں احتیاط. تو یہ گدی پہ جب بلیڈ لگاتے ہیں تو یہ بلیڈیں سال میں کم از کم 10-20 ہزار آدمیوں کی گدیوں پہ لگ چکی ہوتی ہیں. تو 10-20 ہزار میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے. اب یہ دھوتے نہیں ہیں. شریعت میں صفائی کا تو حکم ہے نا, صفائی ستھرائی, وہ تو بہت حساس ہے اسلام اس بارے میں. دھوتے نہیں ہیں, تو اب دھوئیں گے نہیں اور وہی بلیڈ سب کے لگاتے رہیں گے, ظاہر ہے پھر اس سے بیماری پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اللہ پر اعتماد کریں, اللہ پہ توکل کریں, وہمی بننے کی چندہ ضرورت بولو بھائی نہیں ہے.